قادری رنگ کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے درود شریف اور دعا کے سلسلے میں کچھ مسئلے بیان کیے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں نماز کے مستحبات یہ ہیں: قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ کی طرف نظر کرنا، رکوع میں قدم کی طرف نظر کرنا، سجدے میں ناک کی طرف نظر کرنا، قعدے میں گود کی طرف نظر کرنا، پہلے سلام پھیرنے میں داہنے شانہ یعنی داہنے کاندھے داہنے مونڈھے کی طرف نظر کرنا، اور دوسرے سلام پھیرنے میں بائیں شانہ بائیں کاندھے بائیں مونڈھے کی طرف نظر کرنا، یہ سب مستحب ہے۔ پھر فرماتے ہیں جماہی آئے، جماہی گجراتی میں اس کو بگاسا کہتے ہیں، یعنی منہ کھلتا نہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن اس میں آواز بھی نہیں نکالنا چاہیے اور منہ کو بھی نہیں کھولنا چاہیے، بلکہ منہ کو ہاتھ سے ڈھانک لے، بائیں ہاتھ کی پشت سے منہ کو ڈھانک لے، یہ نماز کے علاوہ حکم ہے۔ یعنی حتی الامکان جہاں تک ہو سکے، حتی الامکان کا مطلب جہاں تک ہو سکے جماہی کو روکے، لیکن نماز میں کیا کرے؟ دیکھو، جماہی آئے تو منہ بند کیے رہنا نماز کی حالت میں یہ مستحب ہے، اور نہ رکے تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائیں، یعنی نیچے والا ہونٹ دونوں دانت کے بیچ میں دبائیں۔ اس سے بھی نہ رکے تو قیام میں یعنی نماز میں کھڑے رہنے کی حالت میں داہنے ہاتھ کی پشت یعنی داہنے ہاتھ کی پیٹھ سے منہ ڈھانک لے، اور قیام کے علاوہ میں بائیں ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لے، یا دونوں آستین سے منہ ڈھانک لے، دونوں میں، یعنی قیام ہو چاہے قیام کے علاوہ ہو، دونوں میں آستین سے منہ ڈھانک لے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت ہاتھ یا کپڑے سے منہ ڈھانکنا مکروہ ہے، یعنی آپ دانتوں کے اندر ہونٹ کو دبا کر کے روک سکتے ہیں یا ایسے ہی روک سکتے ہیں، تو پھر بھی ہاتھ لگانا یا کپڑے سے منہ ڈھانپنا یہ جو ہے مکروہ ہے۔ جماہی روکنے کا مجرب طریقہ، مجرب کا مطلب آزمایا ہوا، گجراتی میں کہتے ہیں انوبھوی، انوبھو تھئی گیو، انوبھو کرے لو، گجراتی میں بولا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجرب طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کریں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جماہی نہیں آتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی خود بخود جماہی بگاسا چلا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالنا یہ مستحب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے کپڑے کے اندر ہاتھ رکھنا یہ بہتر ہے۔ جہاں تک ممکن ہو کھانسی دفع کرنا، کھانسی گجراتی میں کہتے ہیں اس کو ادھرس، تو کھانسی جہاں تک ممکن ہو اس کو روکنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب مکبر یعنی تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح کہے تو امام اور مقتدی سب کا کھڑا ہو جانا یہ مستحب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب مکبر قد قامت الصلاۃ کہہ لے تو نماز شروع کر سکتا ہے امام، مگر بہتر یہ ہے کہ اقامت پوری ہونے پر نماز شروع کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دونوں پنجوں کے درمیان قیام میں 4 انگل کا فاصلہ ہونا، کھڑے ہونے کی حالت میں نماز میں پیر کے دونوں پنجوں کے درمیان یعنی بیچ میں 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا، 4 انگلی جتنا ایک پیر دوسرے پیر سے دور رکھنا، یہ مستحب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مقتدی کو امام کے ساتھ شروع کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور سجدہ زمین پر بلا حائل ہونا،
مطلب یہ ہے کہ کوئی رومال وغیرہ نہ بچھائے، کوئی کپڑا وغیرہ نہ بچھائے۔ اگر بچھا کر کے کرے گا تو سجدہ تو ہو جائے گا، لیکن بلا حائل کرنا یہ مستحب ہے سجدہ، بغیر کوئی چیز بچھائے ہوئے سجدہ کرنا یہ مستحب ہے۔ بس یہیں پر نماز کے مستحبات مکمل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین کے صحیح مسائل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔